السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ متفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء، واشہد ان محمد المبعوث رحمۃ للوراء اکمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد۔ واشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین هم المحجة البیضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعنة على أعدائهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين إلى يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أكرمكم عند الله أتقاكم۔ عباد اللہ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اللہ۔ محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمام حاضرین مومنین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں مزید توفیقات جو نیک عطا کر رہا ہے نماز جمعہ میں شرکت کرنے کی، اس نعمت کو اور بڑھاتے ہوئے جو مقصد نماز جمعہ ہے حصول تقوی، اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے اور تقوی اپنی زندگی میں اپنا کر ہم سب کو اپنی دین اور دنیا کو آباد کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ ماہ ذی قعدۃ الحرام چل رہا ہے اور جو ایام ہیں آنے والے دنوں میں کچھ مناسبتیں ہیں، جو مناسبتیں آج کے زمانے کے اعتبار سے انسان کو یہ اندازہ لگانے میں تھوڑی سی مدد ہوتی ہے کہ جو مسئلے مسائل آج دنیا میں پیش آ رہے ہیں اسی طرح کے مسئلے مسائل گزشتہ میں بھی گزرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ بدلتے جائیں گے، رنگ بدلتے جائیں گے، ڈھنگ بدلتے جائیں گے، حق کی طرفداری بھی ویسے ہی زندہ رہے گی اور باطل کی ضد بھی ویسی نظر آئے گی۔ نہ باطل اپنی ضد چھوڑنے والا ہے، نہ حق اپنی استقامت چھوڑنے والا اور اپنی ثابت قدمی چھوڑنے والا ہے۔ 23 ذی القعدہ کی جو تاریخ آنے والی ہے، اس تاریخ کو ایک روایت کے اعتبار سے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ الحمدللہ کل رات ہمیں اللہ نے یہ سعادت نصیب کی کہ مجلس منعقد کریں اور امام رضا کی یاد میں ذکر کریں۔ اسی تاریخ کو ایک اسلام کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر بہت سارے نکات ہیں جو آج کے زمانے کے بالکل جمتے ہوئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جو اس دور میں ہوا، جو کام ہوا ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ ایک جنگ ہوئی ہے اسلام اور یہودیوں کے درمیان 23 ذی القعدہ، جس جنگ کا نام معمولاً ہمارے یہاں 4-5 جنگیں مشہور ہو گئی ہیں اسلام میں، جو تھوڑا سا جن کا ذکر اور جن کا اثر جو ہے تاریخ میں زیادہ نظر آیا۔ البتہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج نہیں ہیں، گفتگو نہیں ہوتی ہے یا بالکل اشاروں میں گزر جاتی ہیں، لیکن ابھی تاریخ ہے تو اس تاریخ کے اعتبار سے
انشاءاللہ آج اس پر تھوڑی سی گہرائی میں روشنی ڈالیں گے اس جنگ میں، جس جنگ کا نام ہے غزوہ بنی قریظہ. ٹھیک ہے، تو یہ غزوہ بنی قریظہ جو پیش آئی ہے وہ 23 ذی القعدہ کو وہ مسئلہ شروع ہوا ہے. اس کا ریزن کیا ہے تاریخ میں؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت میں اس مسئلے کی طرف، اس واقعے کی طرف اور اس غزوے کی طرف اشارہ ہوا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. روئے زمین پر چلتی پھرتی موجودات میں سب سے نیچ اور ذلیل موجود کوئی ہے تو وہ ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے. کافر روئے زمین کی سب سے ذلیل اور سب سے پست، سب سے بری موجود ہے. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کافر ہیں اور ایمان نہیں لائے ہیں اور لانا بھی نہیں چاہیں گے ایمان یہ لوگ. الذین، اور ان کی پہچان یہ ہے، کافر جو ضد پر ہیں ان کی پہچان یہ ہے، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم. ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ آ کر اے رسول آپ کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ وعدے دیتے ہیں، پھر جب ان کے حالات کچھ بدل جاتے ہیں یا آگے جا کر ان کی پالیسیاں چینج ہو جاتی ہیں تو اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں، اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. فی کل مرۃ، یہ ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ بھی آ کر آپ سے وہ وعدہ کریں تو وہ اپنے وعدے پر وفا رہنے والے نہیں ہیں. بے وفائی ان کی ذات میں ہے. جو کافر ہیں، جو خدا پر ایمان نہیں لانے والے ہیں، ان کی ذات میں ہے کہ وہ بے وفائی کریں. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، لا يَتَّقُونَ، اس لیے کہ وہ لوگوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اس لیے یہ راستہ انہوں نے اپنایا ہے. تو آیت کا ترجمہ دوبارہ آپ کی خدمت میں، اللہ فرما رہا ہے کہ روئے زمین کی سب سے بری مخلوق کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں اور جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. کیوں یہ عمل وہ انجام دے رہے ہیں، کیوں یہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے اندر ہمارے اندر وہ کیا چیز اللہ تبارک تعالیٰ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے جس کے اندر ہماری اندر وفاداری رہے. اگر تقویٰ نہیں تو خدا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ پھر ان کے اندر وفا بھی نظر نہیں آئے، بے وفائی دیکھنے کو ملے. تو یہ آیت انہی یہودیوں کے بارے میں ہے، قبیلہ بنی قریظہ کے بارے میں، جن کی تاریخ میں جو ہے 23 ذی القعدۃ الحرام کو ان کے ساتھ ایک جنگ شروع ہوئی. البتہ اس جنگ میں حملہ نہیں ہوا ہے. ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا مسئلہ ہے. یہ تاریخ میں جو اس کے حوالے سے مسائل جو باتیں ہمیں ملی ہیں وہ کچھ پوائنٹس ہم نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں. یہ قبیلہ بنی قریظہ جن کے ساتھ اسلام کی جنگ ہوئی ہے، یہ ایک ایسا خاندان تھا، بنی قریظہ جیسا بنی ہاشم، بنی امیہ، بنی فلاں، ایک قبیلے کو بنی قریظہ، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جن کی پہچان قریظہ سے تھی. کہا جاتا تھا ان کو قبیلہ بنی قریظہ. یہ لوگ دنیا کے دیگر گوشے کونوں میں زندگی کرتے تھے، لیکن انہوں نے تورات میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئیں گے اس میں سے ایک آخری نبی آئیں گے جن کا دین کامل دین ہوگا اور ان کا دین قیامت تک رہے گا. اور اسی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس نبی کی ولادت سعودی عربیہ اور جزیرۃ العرب میں ہوئی. تو یہ سوچ کر کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ نبی آ جائے اور ہم کو پتہ نہ چلے، تو نبی کی عشق اور نبی کے انتظار میں اپنے اپنے شہروں کو، علاقوں کو چھوڑ کر یہ آ کر مدینے میں بس گئے. ان کو پتا تھا کہ رسول کی حکومت مدینے میں ہوگی. اب جب وہ آ کے بس گئے، اب انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے وہ نبی، کب آئیں گے وہ نبی جس کا وعدہ تورات میں دیا گیا ہے. جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور ان یہودیوں کو یہ احساس ہو گیا کہ جو نبی اعلان نبوت کر رہا ہے وہ اپنے دعوی نبوت میں برحق ہے، اب ان کے خیال آنے لگے، بھئی ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہودیوں کے درمیان سے ایک نبی نکلے گا، ہمارے فیملی سے نکلے گا، یہ تو کسی غریب فیملی سے آ گیا، یہ تو قریش کی فیملی سے آ گیا. تو انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا. اب ایک لمبے عرصے سے وہ لوگ رہ رہے ہیں مدینے کے
سرحد میں، مدینے کے حدود میں، جہاں پر مدینے کی گورنمنٹ چلتی تھی. جیسے اس علاقے میں ہیں ہم، ہر علاقے کی ایک لوکل پولیس ہوتی ہے، جس لوکل پولیس میں اس علاقے کی جو سرحد ہوتی، جو حدود ہوتے ہیں، وہاں کے جتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس پولیس چوکی میں جا کے جو ہے وہ حل کرنا ہے. دوسرے علاقے میں چلے جائیں، دوسرے پر وہاں پر جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں مسئلے کو، کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ مسئلہ ہوا ہے وہاں کی چوکی سے آپ. تو یہ ایسے علاقے میں قبیلہ بنی قریظہ قیام پذیر تھے جہاں پر اس مدینے کی حکومت وہاں پر حکومت کرتی تھی. مدینے کی حکومت کے سرحدوں میں ان کا قیام. ابھی ہم مکے میں، یہ لوگ جو ہے مدینے میں، جو جب اسلام رسول اسلام مدینہ پہنچ گئے اس کے بعد کا مسئلہ، یہ 4 ہجری کو پیش آیا مسئلہ. اب یہ لوگ جو آ کر بسے ہیں، جو ابھی پہنچے ہیں مومنین، ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ 23 ذی القعدہ کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں اسلام کی ایک بہت ہی مہم جنگ کا آغاز ہوا ہے، جو جنگ ہمارے یہاں زیادہ ذکر نہیں ہوتی ہے، جس جنگ کو جنگ یا غزوہ بنی قریظہ کہا جاتا ہے. کیوں اس مسئلے کو ہم نے، اس لیے ایک تو مناسبت ہے، تاریخ ہے، انہی ایام میں ہوا مسئلہ یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ اس واقعے کو آج کے واقعے سے ملا کر دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ صرف چہرے بدلے ہیں، کام تو وہی ہو رہے ہیں، صرف نام بدلے ہیں، کام تو وہی ہو رہے ہیں. تو یہ قبیلہ بنی قریظہ یہودیوں کا ایک خاندان تھا جو نبی کے انتظار میں آ کر انہوں نے مدینے میں رہنا شروع کیا تھا نبی کی ولادت سے پہلے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو پڑھے لکھے، ہم تو مالدار ہیں، ہم تو پیش رفتہ لوگ ہیں، جب نبی بھی آئیں گے تو ہمارے خاندان سے ضرور ہو سکتا ہے یا یہودیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. جب ان کو پتا چلا کہ عرب ماحول سے اور بنی ہاشم کے اور بنی قریش کے قبیلے سے نبی آ گئے ہیں، تو نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. نہ صرف انکار کیا، نبی کے ساتھ مخالفت میں آ گئے، دشمنی شروع کر دی، مشکلات شروع کر دی نبی کی بارگاہ میں. اب ان کا علاقہ اور ان کی جو رہائش ہے وہ ایک مدت سے، ایک لمبے عرصے سے مدینے میں ہے، لیکن اب یہ نبی کے دشمن ہیں. تو نبی کے دشمن مطلب اسلام کے دشمن رہ رہے ہیں مدینے میں، لیکن اسلام کی طرفداری میں نہیں ہے اور رسول کی طرفداری اور حمایت میں نہیں ہے. اب یہ لوگ جو وہاں پر زندگی کرتے تھے، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب اسلامی حکومت نافذ ہو گئی مدینے میں، جب پختہ ہو گئی اسلامی حکومت، وہ جو شروعاتی مراحل تھے وہ گزار کے اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اعلان ہو گیا اسلامی حکومت کا باقاعدہ، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈیل ہوئی ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمیں حق ہے مدینے میں رہنے کا، اور مدینے میں رہتے ہوئے ہم اپنی یہودی مذہب کی اتباع کریں، ہم اپنی یہودی مذہب پر زندگی کریں اور مدینے میں رہیں، اس لیے کہ اسلامی حکومت اعلان ہو چکی ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور مسلمان ہونا بھی نہیں چاہ رہے ہیں ہم، تو کیا ہمارے لیے حق ہے کہ یہاں زندگی کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا حق ہے، آپ کو زندگی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں. کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور اسلام کے دشمنوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے دوسرے علاقے کی یہودی ہماری دشمنی میں آ جائیں، اب یہودی ہو وہ بھی یہودی کے ساتھ نہ دے جائیں آپ ان کا. اگر ان 2 شرطوں پر آپ راضی ہیں کہ آپ یہاں رہ کر اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اسلام کے لیے کوئی مشکل ایجاد نہیں کریں گے، اپنے دین پر آپ عمل کرو، اور اگر باہر کا کوئی دشمن آ جائے تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر ان 2 شرطوں پر آپ راضی ہیں تو آپ مدینے میں جیسے دوسرے مسلمان باعزت زندگی کریں ویسے باعزت زندگی کر سکتے. انہوں نے مان لیا، تسلیم ہو گئے کہ ہاں ہم ان 2 شرطوں پر عمل کرتے ہوئے، ان 2 شرطوں کو مانتے ہوئے ہم مدینے ہی میں زندگی کریں. ہم معمولاً یہودی لوگوں کا جیسے آج ایرن ڈوم پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا انہوں نے قلعے کی شکل میں، وہ یہودیوں کے پرانی ہے. اللہ نے سورہ جمعہ میں ابھی ہم پڑھیں گے کہ اے رسول یہودیوں سے کہے تو اگر تم سچے اللہ کے ماننے والے ہو تو موت کی تمنا کرے، کبھی نہیں کریں گے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ اپنی زندگی چاہیں گے یہ لوگ، یہ کبھی مرنے کے لیے اور موت کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا اپنی بہت ساری آباد کر رکھی ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ بھی کیا ہوتے تھے یہ لوگ کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے جو حفاظت انتظام تھا، اس تک ایرن ڈوم نہیں تھا، خیبر کا قلعہ بنا دیا، قریظہ کا قلعہ بنا دیا، بڑے بڑے قلعے بنا دیتے تھے کہ جس کے اندر جانا انسان کے لیے دشوار ہو جاتا تھا. جیسے آج بھی آپ جائیں ہر امبیسی کے سامنے آپ آرام سے جا کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ملعون امبیسی کے سامنے چلے جائیں آپ کو پلک بھی جھپکنے نہیں دیں گے. کیا ڈر ہے؟ ہمارے ملکوں میں ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے قریب جا سکے. کیا خوف ہے؟ اگر آپ حق کام کر رہے ہو تو اتنا ڈر کیا ہے آپ کو؟ اگر صحیح کام کر رہے ہو تو اتنی سارے آزاد ہے سارے ملک، مطلب دال میں کچھ کالا ہے نا کہ اندر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو شاید دنیا پسند نہ کرے،
جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی حفاظت انتظام لگا لیا. ابھی کچھ دنوں پہلے جب الگ الگ ملکوں میں حملے ہوئے سفارتوں پر، تو اس وقت دیکھا لوگ جب راڈ لے کر بھی مارا تو گلاس نہیں ٹوٹ رہے ان کے، اب دیواریں کیا ٹوٹیں گی ان کی. لوگ راڈ لے کے گلاس کو توڑنا چاہ رہے تھے، گلاس نہیں ٹوٹ رہے ان کے سامنے. اب کتنے بڑے انتظامات کر رکھے یہ لوگ. تو یہ اس وقت بھی بنی قریظہ نے اپنا ایک قلعہ بنا لیا تھا بڑا مضبوط. اس قلعے میں یہ لوگ رہتے تھے. اب یہ طے ہو گیا کہ آپ لوگ یہاں پر رہیں گے، اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے اور اسلام کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے. سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی بدر کا جب جنگ شروع ہوئی، جنگ بدر، تو انہوں نے ابو جہل کا ساتھ دیا. اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، انہوں نے اندرونی طور پر ہتھیار پہنچایا اسے. اور یہ بات رسول اللہ کو پتا چل گیا. تو پتا چل گیا کہ بھائی انہوں نے معاہدے کی کیا کی ہے، خلاف ورزی کر دی. انہوں نے بلایا، کیا مسئلہ ہے بھائی، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ نے ہتھیار کیوں پہنچایا دشمن کے لیے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ ان چیزوں کو ملائیں، کڑی سے کڑی ملائیں. آج ہیومن رائٹس پیس کا فلان دے مجھے، لیکن سارا ہتھیار بچوں کو مارنے کے لیے اور خواتین کو مارنے کے لیے سارا ہتھیار پہنچاتا ہے ظالم. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے دنیا کے امن کا نوبل پرائز دو. تو پھر امن کوئی اور ہی چیز ہے جو آپ نے سمجھ رکھی ہے. اگر امن یہ ہو ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے تو پھر وہ ظلم کیا ہے؟ پھر اگر امن اس کو کہتے ہیں تو پھر ظلم کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ بات ذہن سے چلی گئی تھی، کچھ ہمارے جوانوں نے جذبات میں پہنچا دیا ہے، ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. تو قرآن پاک کی آیت ہم نے پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں کی پہچان یہ ہے کہ جتنے وعدے کریں گے مخالفت کریں گے، یہ وعدے وفا کبھی نہیں کریں گے. اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، ان کے دلوں میں صرف دنیا کی محبت پیدا کرے. خوف خدا رہے انسان کے دل میں، تب جا کر انسان غلط کام کرنے سے، کسی مظلوم پر ہاتھ اٹھانے سے گھبرائے گا. انسان دل نرم رہے گا تقویٰ رکھنے والے کا، جو جس کے پاس تقویٰ نہیں، سنگ دل ہو جائے گا انسان. امیر المومنین کی حدیث ہم نے 2 دن پہلے پڑھی جس میں امام نے فرمایا کہ جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. اب پتھر دل انسان کے سامنے چاہے بچے مر جائیں، چاہے عورتیں مر جائیں، چاہے مظلوم مر جائیں، چاہے بیمار مر جائے، ہاسپٹل گئے، اس کو کچھ لینا دینا نہیں کرتا، اس کو کچھ. اسی لیے اللہ نے کہا کہ روئے زمین کے زندہ لوگوں میں سے سب سے بری موجود ہے، سب سے بری ان شر الدواب، اللہ نے جو خطاب دیا ہے لوگوں کو. اب ہو گئی بات، معافی مانگ لی انہوں نے کہ نہیں یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، اس بار دوبارہ ہم نہیں کریں گے. 2 سال کا عرصہ گزر گیا، جنگ خندق شروع ہو گئی. جنگ خندق بڑی حساس جنگ تھی، اس لیے کہ ایسے موڑ پر یہ جنگ شروع ہوئی تھی جہاں پر دشمن تھوڑا طاقتور نظر آ رہا تھا اور مسلمان کمزور تھے، اور ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دشمن چاہتے تھے کہ پوری طرح سے اسلام کو ختم کرے. اور تجویز کی رسول خدا نے، صحابہ سے بات کی، اصحاب سے بات کی کہ بھائی کس راستے سے اپنا بچاؤ کریں کہ یا رسول اللہ خندق کھود دیا جائے. جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں جب ایسے مسئلے ہوتے ہیں تو جو بڑے خطرے والے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بڑا گڑھا بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دشمن آ نہیں سکتا. تو اگر آپ پسند کریں تو رسول خدا نے جناب سلمان کے مشورے کو قبول کیا اور خندق کھود دیا. اب یہ خندق باہر سے آنے والے دشمنوں سے روکنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ابھی اندر جو علاقہ ہے اس کے اندر قبیلہ بنی قریظہ زندگی کر رہا ہے. اس قبیلہ بنی قریظہ نے یہاں پر دیکھا کہ اسلام سست ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، دشمن بھی بڑا تگڑا دشمن آیا ہوا ہے. خندق میں مولانا امیر المومنین کا جو رسول خدا نے خطاب کیا تھا، پورا کفر پورے اسلام کے مقابلے میں آ گیا. برزا کفر کلہ علی الایمان کلہ، آج پورا کفر پورے اسلام کے ساتھ لڑ رہا ہے. جب امیر المومنین مرحب کے سامنے گئے تھے، خیبر پار کر کے آ گیا تھا، تو یہ خندق ہے، تو یہ خندق اتنا سینسیٹیو اور اتنا نازک مسئلہ تھا. اب یہ اس لیے کہ ان کا وعدہ تھا، ہلکی سی نگاہ اسلام نے ان لوگوں پہ رکھی تھی کہ ان کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، ایک تو پھر پیچھے راستے سے جو خندق میں آئے ہوئے یہودی تھے لڑنے کے لیے اور مشرک تھے ان کو ہتھیار پہنچایا. کون؟ قبیلہ بنی قریظہ جو مدینے میں رہتا. دوسرا، وہ لوگ آئے ہوئے تھے، آ کر انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اندر جائیں گے مدینے میں قتل و غارت کر دیں گے، نکل جائیں گے، دیکھا خندق ہے. اب آ گئے واپس جائے تو ناک کا مسئلہ ہے، ہار کے آ گئے نہیں، اتنی طاقت لے کر گئے تھے، اتنے اعلانات کے ساتھ گئے تھے، آج ختم ہوگا کچھ مسئلہ، آج کوئی راہ نکلے گی، آج کوئی راہ نکلے گی. ایک لمبا عرصہ جتنا وہ لوگ کھانے پینے کا سامان لے کے آئے تھے ان کے حساب سے وہ ختم ہو گیا. اب سارے کھانے کی سپلائی انہوں نے کرنی شروع کی.
خندق کے دشمنوں کا کھانے پینے کا سامان سپلائی ہو رہا تھا اندر سے مدینے کے قبیلے بنی قریظہ کی طرف سے۔ ایک سامان جا رہا تھا جو ٹرک میں، اس دور کا جو سامان تھا، نبی کو پتا چل گیا، نبی نے اس کو کہا کہ اس کو اسلام کے خزانے میں ڈال دو اس کو، اس لیے کہ یہ ظالم خیانت کر رہے ہیں دوبارہ۔ اب اندر سے جو یہ قبیلہ تھا، تعداد بھی ان کی اچھی خاصی تھی، تقریباً صرف مردوں کی تعداد جو بتا کہ 900 سے زیادہ تھی، اور بچے خواتین اگر یہ دیکھ لیں تو کتنی بڑی تعداد ہے قبیلہ بنی قریظہ۔ اب یہ اندر سے بیٹھ کر ان کے پلان شروع ہو گئے کہ باہر سے تگڑا دشمن آیا ہوا، اسلام بھی کمزور ہے، اگر ہم یہاں سے اندر سے حملہ کر دیں گے تو پھر ان کا کام ختم ہو جائے۔ منصوبے بن گئے، تیار ہو گئے جنگ کے لیے، ان کا پلان بن گیا، اور ان کا مقصد اور جو اندر کا پلان تھا، کہا کہ باہر سے آئے ہوئے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تو مرد بارڈر پہ پہنچے ہوئے ہیں، سارے مرد تو جوان جو لڑ سکتے، سپاہی جو تندرست ہو تو خیبر کے خندق کے قریب ہیں، اب سارا مدینے میں خواتین اور بچے ہیں۔ کہا کہ مسلمانوں کی نسل ختم کر دیں، باہر سے وہ لوگ مردوں کو ماریں، ہم لوگ اندر سے جتنی خواتین بچے سب کو ختم کر دیں۔ اب ان کی منصوبہ بندی تیار ہوئی کہ 500 لوگ اچانک مدینے پر حملہ کر دیں اور مدینے کو نیست و نابود کر دیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا ان کی فطرت میں ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کس طرح سے اس دور میں بیٹھ کر انہوں نے بچوں کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ آج اگر ہم کو کہیں پر دیکھتے ہیں کسی اسکول پر حملہ ہو رہا ہے تو ہم تعجب کرتے ہیں، یہ ہو چکی ہے تاریخ میں، یہ انہی کی نسل ہے، یہ نسل ختم ہونے والی نہیں ہے، چہرے بدلیں گے، کام وہی ہوتے رہیں گے۔ حق کی طرفداری میں بھی قربانیاں دے کر حق بچانے کے لیے آگے آگے رہے گی قوم، اور باطل بھی اپنی حکومت اور اپنی طاقت جمانے کے لیے۔ تو انہوں نے اندر سے پلان بنا لیا۔ رسول اللہ کو یہ بات جبرائیل کے ذریعے سے پتا چلی کہ رسول اللہ یہ اندر سے منصوبہ بن رہا ہے، یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو نبی نے ایک ایسے گھر میں ساری خواتین اور بچوں کو ایک گھر میں رکھ کر اس گھر کی حفاظت کے لیے ایک انتظامات کر دیے۔ کہا کہ سارے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس مخصوص گھر میں آ جائیں جہاں پر تھوڑا سا بچنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اب ان کا جو پلان تھا، اس پلان کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے یہ سوچا، یہ ارادہ کیا کہ شروع ہو جائے کام ہمارا، 10 لوگ جا کر دیکھیں کہ کس علاقے سے حملہ شروع کریں، کہاں پر زیادہ آبادی ہے، تاکہ اگر درمیان میں بھی رک جاتا تو بڑا نقصان دے سکیں۔ جب یہ لوگ گئے تو دیکھے سارے گلیاں سنسان پڑی ہوئی ہیں، سارے گھروں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہا کہاں چلے گئے مدینے کے لوگ، کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی دیکھتے 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 پہنچے، دیکھا کہ گھر ہے جہاں پر تھوڑا سا چہل پہل نظر آ رہی ہے، تو ایک بندہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہے، دیوار چڑھ، ابھی دیوار چڑھ کے جھانکنا ہی چاہ رہا تھا کہ اندر کیا ہے۔ جناب رسول اللہ کی پھوپھی جناب صفیہ نے سر پہ ایسا وار کیا، ظالم اوپر سے زمین پر گر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ صفیہ نے اس کا سر تن سے جدا کر کے جو 9 ظالم باہر کھڑے ہوئے تو ان کی طرف پھینک دیا۔ وہ لوگ دوڑنے لگے کہ بھئی شاید یہ ملٹری چوکی ہے، یہ جہاں پر ملٹری والے ان کی جو پیچھے والے جو بیک اپ کرنے والی فوج ہے ادھر رکھا ہے، انہوں نے ہم غلط جگہ آ گئے، بھاگے یہ لوگ۔ تو خواتین کا بھی کردار جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو 8-8 10-10 بچوں کو شہید دے کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں دیا، یہ دونوں طرف سے مسئلے آج بھی ہیں۔ بس صفیہ کی جگہ کوئی دوسرا آ گیا ہے، قریظہ کی جگہ کوئی اور آ گیا ہے۔ اب وہ گئے جانے کے بعد پھر دوبارہ تھوڑا سا اور معلومات کرنے کے لیے پتا چلا کہ نہیں خواتین اور بچے یہیں پر ہیں۔ ان کا تیار ہوا پلان، تو رسول اللہ نے خندق کے قریب موجود سپاہیوں میں سے 500 کو بھیجا شہر کے اندر، تاکہ اس گھر کا احاطہ کرو تاکہ دشمن حملہ نہ کرے۔ اب 2 طرف سے مسلمانوں کی بحث شروع ہو رہی ہے، ایک طرف سے خندق کے یا ادھر سے جنگ کرنا ہے، ایک اندر کے دشمنوں سے۔ 2 بڑے بڑے لشکروں سے، بڑی بڑی طاقتوں سے لڑنے کے لیے اسلام کھڑا رہا، وہ بھی منصوبے کے ساتھ۔ آج بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہی مسئلہ ہے، 2 بلکہ 2 کے پیچھے پتہ نہیں کتنی طاقتیں ہیں جو لڑ رہی ہیں اور لڑنا چاہ رہی ہیں، ختم کرنا چاہ رہی ہیں، اسلام کو نابود کرنا چاہ رہی ہیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح سے الحمدللہ رب العالمین
قریظہ کی جنگ بغیر قتل و غارت کے فتح ہوئی، اسی طرح سے یہاں پر بھی انشاءاللہ نصیب اسلام کی فتح ہی ہے. یہ تاریخ لکھ دی گئی ہے، یہ طے ہے. بس انسان جو واقعات گزرتے رہتا ہے ان سے کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے، ان کی طرح توجہ نہیں کرتا. اب خندق کا مسئلہ ختم ہو گیا، خندق ہار گئے، آنے والے مشرک وہ نکل گئے، اب یہ پھنس گئے. جو اندر کے دشمن تھے انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم نے کچھ سوچا تھا، جب آئے تھے یہاں پر بھی ظالم کہہ گئے تھے 3-4 دن میں تو ایران کا کام ختم کر دیں گے. ابھی التماس کر رہے کہ بھائی آگے بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو، بھائی کچھ نہ کچھ مسئلہ نکالو تاکہ ہم چلے جائیں ادھر سے. ٹھیک ہے. تو جب اسلام منصوبہ کرتا ہے نا، اور خدا کی مدد اگر شامل حال ہو جائے تو چھوٹا لشکر اور کم طاقت بھی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے. کل کا بڑا پیارا یہ آیا کہ دوبارہ اس ظالم ملک کے ظالم حاکم نے ایران کے پرائم منسٹر کو پر میسیج بھیجا کہ بھائی تسلیم ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم پیدائشی تسلیم شدہ ہیں بھائی، ہم اللہ کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں. جو اللہ کے سامنے تسلیم ہو گیا وہ کس کے سامنے تسلیم ہوا؟ ہم آپ کے سامنے تسلیم ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم ایک کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں. ہم اسلام لا چکے ہیں، اسلام یعنی تسلیم. ہم اللہ کے تم کہتے تسلیم ہو جاؤ، ہم کہتے پیدائشی تسلیم شدہ ہیں. ہم اللہ کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اب رسول اللہ نے جیسے خندق کے دشمن واپس لوٹے، نبی نے فرمایا کہ اب ان کا کام گھروں کو کہیں نہیں جانا ہے، نماز عصر کھلائے بنی قریظہ میں پڑھیں گے. ان ظالموں کو سبق سکھائیں گے جو اتنے وعدوں کو انہوں نے توڑا ہے. کتنی بڑی جرأت اور کتنی بڑی انہوں نے حماقت کرنے کی کوشش کی ہے. اب رسول نے جا کر قلعہ گھیر دیا، 25 دن تک یہ لوگ اندر بیٹھے رہے قلعہ بنی قریظہ. پھر اس کے بعد اندر سے پیغام آیا کہ بھائی نیگوشیٹ کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ پرانی سیاست ہے ساری، ہے جو ہے وہ جب بے بس ہو جاتا ہے تو کہ بھائی نیگوشیٹ کرا جاؤ، بیٹھو بھی بات کر لیں. جب بات چل رہی تھی بھائی تم نے پہلے معاہدہ کر لیا تھا، عزت سے جی رہے تھے، دوسروں کو عزت کے عام کی زندگی، کیوں تم نے دوسروں کو مشکل میں ڈالا اور نام نہیں پیدا کیا؟ اب کہا رسول اللہ نے کہ ٹھیک ہے، کہا کہ جو بندہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آ رہا اس کو ہم معین کریں. اب اسی مسئلے میں ایک مسلمان بندہ جو ان کے ساتھ کوئی بزنس وغیرہ کاروبار تھا، وہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچا، جس کا نام ابو لبابہ لکھا گیا ہے تاریخ میں. اور بیٹھے بیٹھے چائے پانی میں انہوں نے پوری اسلام کے اندر بھی بات معلوم کر دیا کہ ان کا کیا ارادے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں. وہ بندہ میٹھی میٹھی گفتگو میں، چائے میں، وہ بسکٹ میں مصروف ہو کے کیا کیا کہہ رہا اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. جب قلعہ بنی قریظہ سے باہر نکلا یہ، اس کو اس وقت خیال آیا کہ بھائی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کس حساس ٹائم پہ کتنی حساس انفارمیشن میں نے دشمن کو دے دی. اب شرمندہ، گھر جانے کے لیے دل نہیں کر رہا ہے. روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے دل سے توبہ کیا ان میں سے ایک ابو لبابہ. یہ گھر جانے کے بجائے سیدھے پہنچے مسجد میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ایک رسی لے کے مجھے باندھ دو. رسی سے باندھ دیا گیا جو ابو لبابہ کو. تو ایک ہی جملہ تھا، خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر. میں نے نادانی میں بہت بڑی غلطی کر دی، خدایا مجھے معاف کر. ایک شاید کچھ دن گزر گئے، صرف بیت الخلاء جانے کے لیے اور نماز ادا کرنے کے لیے رسیاں پھول جاتی تھی. پھر وہ خود کہتے تھے مجھے باندھ دو، کھانا پینا کچھ نہیں. صرف ایک تھی، خدایا جب تک تم میری توبہ قبول نہ کرے میں یہ حالت سے باہر آنے والا ہوں. 4 دن 3 دن گزرنے کے بعد رسول اللہ کو جبرائیل کا پیغام آیا، جبرائیل ایک نادانی میں غلطی ہو گئی ابو لبابہ سے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، پیغام دے ابو لبابہ. ابو لبابہ کو رسول اللہ نے پیغام دیا کہ ابو لبابہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. جبرائیل نے مجھے پیغام شکر کیا، رسیوں سے باہر نکل کے کہا کہ یا رسول اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کچھ میں اچھا کام کروں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جتنا بینک بیلنس ہے سارا ہوتا ہے، جتنی میری جائیداد ہے سب اللہ کے راہ میں خرچ کروں. نبی نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں اس کام سے، میں راضی نہیں. یا رسول اللہ 30% قربان کروں، 70% کرنے میں راضی نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں اور تھوڑا کم کرو. 30%، ٹھیک ہے 30% اللہ کے راہ میں خرچ کرو. یا رسول اللہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تو سب کچھ دینا چاہ رہا تھا، اور وہ اگر سب کچھ پورا دے دیتا تو اس کے بیوی بچے کہاں جاتے؟ گھر بار بھی ہے اس کا، عزت کی زندگی جینا ہے گھر والوں کو بھی. تو
جذبات میں اور جوش میں آ کر کام نہیں کرنا ہے، عقل مندی سے۔ کل جو مجلس میں آپ نے بتایا آپ کی خدمت میں، 8ویں امام نے فرمایا جذبات اور اپنی منمانی چلانے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نے عقل کو کچھ الگ ہی معیار میں رکھا ہے اور ہم کچھ الگ ہی معیار میں اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بندے نے معافی مانگ لی۔ اب انہوں نے ڈیل کیا معاذ بن سعد بن معاذ کو کہ یہ آئے گا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ ہماری پرانی ان سے دوستی ہے، شاید ہمارے فیور میں اور ہمارے حق میں فیصلہ سنائے۔ جب بیٹھ کر بات ہوئی تو یہ طے ہوا کہ اتنی بڑی جو خیانت تم نے کی ہے، اس خیانت کی سزا بس اتنی ہے۔ معاذ نے یہ ان کو طے کیا اگر میرے فیصلے کو تم مانتے ہو تو میرا فیصلہ یہ ہے تمام خواتین اور بچے قبیلہ بنی قریظہ کے اسیر ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے، تمام مردوں کو موت کی سزا سنائی جائے گی جو جرات تم نے کی۔ 900 لوگوں کو موت کی سزا دی گئی ہے اس وقت، جنگ نہیں ہوئی، پورا قبیلہ یہ جو ہے آپ کی خدمت میں قلعہ اور وہاں جتنا سامان جائیداد تھا سارے مسلمانوں کو حق میں آ گیا، بغیر اسلام بڑی جنگ کی ہے۔ ان کی اس کے کہ اسلام کی طاقت یہ پہچان چکے تھے، خدا کی مدد یہ لوگ پہچان چکے تھے، آ کر ان کے سامنے تسلیم ہو گئے اور یہ مسئلہ وہاں پر پیش آیا۔ تو یہاں پر جب دولت بٹی ہے، اسلام کے پاس آئی ہے، آپ جن کے گھروں میں کل تک چھوٹے موٹے چاول بنا کرتے تھے، اب ان کے باسمتی آنے لگے، بھائی ماشاءاللہ کیا ہے، سارے یہودیوں کی دولت جو ہے ہماری ہو گئی ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ قبضہ ہو گیا ہے سارا مسلمانوں کا، تو رسول اللہ کی 2 بیویوں نے بڑے بڑے زیور اٹھا لیا، بڑے بٹا کہ یا رسول اللہ ہم نے بہت خواہش کی کہ یہاں سے یہاں تک کا ہمارا فلاں ہو اب تو مل گیا ہے، دے دے ہمیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمام مسلمان خواتین کو جو مل رہا ہے وہی تمہیں ملے گا، تو میری بیوی اور میری گھر والی ہونے کی وجہ سے کچھ الگ سے تم کو ملنے والا نہیں۔ جب ان بیویوں نے ضد کی کہ نہیں اب تو ہم مانیں گے، نہیں تھا پہلے تو ہم کچھ نہیں کہتے تھے، جب آ گیا ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ رسول اللہ نستغفر اللہ، دیکھیں کبھی کبھی بڑی بڑی خوشیاں بھی انسان کی کڑوی ہو جاتی ہیں کچھ اندر کے لوگوں کی وجہ سے، کچھ گھریلو لوگوں کی وجہ سے، نزدیکی لوگوں کی وجہ سے۔ اتنی بڑی کامیابی قبیلہ بنی قریظہ کو ناکام کرنے کی جب رسول گھر پہنچے تو 2 بیویوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا۔ ملتا ہے کہ رسول اللہ 1 مہینہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے گھر نہیں آئے، اور رسول اپنی بیٹی کی یہاں یا دوسری جگہ پر اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ چلا بھائی کسی بندے کا گھر ہو مدینے میں اور وہ جو ہے بیٹی کی یہاں گزارے، تو پتہ چلا تو ان کے والد پہنچے وہاں پر، خلیفہ اول خلیفہ دوم، کہ بھائی عقل بھی تو ایک چیز ہے، رسول کی بات مان لو فلاں ایسے ہو۔ تو یہاں پر پھر قرآن کی آیت اللہ نے فرما دی، اے رسول آپ کی بیویاں جو ضد کر رہی ہیں کہ ہم کو کچھ الگ طرح کی زندگی چاہیے، ان کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اگر عدالت کے ساتھ سب کچھ جو مل رہا ہے وہ لے کر رہنا ہے تو رسول کے ساتھ رہیں، ورنہ طلاق لے کے جانا چاہیے، نکل جائے طلاق۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ 2 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 2 مسئلوں کو بتایا ہے جو یہاں پر ہیں آیت میں دونوں۔ سورہ یا ایھا النبی، اے رسول، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی مزے چاہتے ہو اور دنیا کی خوبصورتی چاہتے ہو تو آپ لے لو، جو اٹھانا ہے اٹھا لو، نکل جاؤ یہاں سے، رہنا نہیں ہے، رسول کی زوجیت میں رہنا نہیں۔ ہاں اگر رسول کی زوجیت میں رہنا ہے تو جیسے سب زندگی کر رہے ہیں، سب نے جیل کے جتنا ملا ہے سب کو اتنا لے کے آپ چلیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جو اس وقت میں تھا، آج بھی آپ اس کو جمع کر دیکھیں گے، تقریباً اس ذات کے اندر جو ہے رحم نہیں ہے اور اس ذات کے اندر وفا نہیں ہے۔ ایک آ کر دل کو سائن کر دیتا ہے، دوسرا آ پھاڑ دیتا ہے۔ اس وقت ابھی اس میں ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کی مخالفت دیکھی تھی، یہ طرفداری کر دی تھی، تو اپنے ایک سفیر کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے پوچھو۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اب تو باہر کے بھی دشمن آ گئے، ہم بھی ہیں، رسول اللہ کے نمائندے کے سامنے انہوں نے وہ جو وعدہ نامہ تھا، معاہدہ تھا، اس کو پھاڑ کے پھینک دیا ہوا، تاکہ جا کے رسول سے بہت اب کوئی معاہدہ ہمارا ابھارا نہیں، ہم جو چاہیے وہ کریں۔ لیکن جب پھنس گئے تو پھر اس بدبختی میں وہ لوگ پھنسے، بڑی تعداد
جان گنوائی اور ساری خواتین اور بچے اسیر ہو کر اسلام کے ہاتھ میں آ گئے اور ساری جائیداد ان کی جو ہے وہ غنیمت کی شکل میں اسلام کے دامن میں آ گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی پیار محبت میں ان چیزوں میں ہمیں کہاں سے کہاں تک کا. کل کی روایت اگر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ 8ویں امام نے فرمایا کہ عقل بند انسان ہماری نگاہ میں وہ ہے جس کے اندر 10 چیزیں ہیں. اگر یہ 10 چیزیں کسی کے پاس ہیں تو میری نگاہ میں وہ اس کے پاس عقل ہے, اگر نہیں ہے تو عقل نہیں. امام سے پوچھا مولا کیا چیزیں ہیں وہ 10 چیزیں؟ امام نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو 10 چیزیں ترتیب سے اگر نہ بھی ذکر کریں تو امام نے فرمایا کہ انسان اپنا کام جو اچھا کر رہا ہے اگر بڑا بھی ہو تو چھوٹا سمجھے, اور دوسروں کے چھوٹے اچھے کام کو بھی بڑا سمجھے. اگر یہ طاقت کسی کے اندر ہے تو اس کے پاس عقل ہے. عقل کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اٹھے میں کیا کھاؤں ناشتے میں, دوپہر میں کیا کھاؤں, ریسٹورینٹ پہ جا کے مینو دیکھ کر جو اچھا مینو چیک کر لے, یہ عقل نہیں ہے. یہ امام نے فرمایا عقل یہ ہے کہ جو اچھا کام کر رہے ہو اس کو بڑا نہ سمجھو. بڑا سمجھو کہ غرور آ جائے گا تمہارے اندر, پھر تمہارے اندر وہ مادہ جو آگے بڑھ کر کام کرنے کا نہیں رہے گا. تم جب سمجھو گے کہ میں نے جو بھی کیا وہ کم ہے تو پھر اور آگے جا کر تمہارے زندگی میں یہ خیال آئے گا کہ اور بہتر کریں. جلدی سے ان چیزوں کو ذکر کر کے خطبے کو اختتام پر لے جائیں. امام نے فرمایا کہ اگر حلال راستے سے تمہیں غریبی بھی مل رہی ہے اور حرام راستے سے امیری مل رہی ہے تو اس غریبی کو پسند کرو جو حلال راستے سے. اب بھائی سب اچھی زندگی کر رہے ہیں, 4 جھوٹ بھی ہو جائے تو کیا جائے, 4 لوگوں کی زندگی برباد بھی ہو جائے تو کیا ہو, میری زندگی تو بن جائے گی. امام نے فرمایا یہ عقل. اگر حق کی طرفداری میں انسان کمزور دنیا میں نظر آ رہا ہے تو حق کی طرفداری میں رہے, باطل کے ہاتھ ملا کر طاقت نہ. جو آج دیکھ رہے ہیں جو اسلامی ممالک ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ان سے ہاتھ مل جائے تو خدا مل گیا. پتہ نہیں انڈیا کے اس کے ترکیہ کے کوئی منسٹر نے جو فارن ایکس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سارے عرب ممالک کا خدا ہی یہی معلوم ذات ہے, خدا سے زیادہ اس سے ڈر رہے ہیں وہ, خدا کا خوف نہیں. امام نے فرمایا کہ پھر انسان علم حاصل کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے, لوگوں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹے, ہمیشہ لوگوں کی اچھائی کی فکر کرے. لوگ جب اس سے ملاقات کریں تو ڈر نہ ہو کہ بھئی اس سے نقصان پہنچ جائے گا ہم کو. اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں. اور آخری جو امام نے بتایا تو بہت ہی مہم ہے جس کو عرض کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ 10ویں بات. امام سے پوچھا مولا کیا ہے وہ 10ویں بات؟ امام نے فرمایا کہ جس انسان کو بھی ملے یہ دل میں خیال لائے یہ میرے سے اچھا ہے, یہ میرے سے بہتر ہے, یہ میرے سے نیک ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو عقل ہے. لیکن وہ عقل دوسری چیزوں نہیں ہے, ہم نے عقل کو کہیں الگ جگہ پہ رکھا ہے. اب یہی جو روایت ہے کہ ایک بندہ ابو لبابہ نیک بندہ لیکن گیا ہے عقل سے کام نہ لینے کی وجہ سے ایک ایسا خطرہ اسلام کے لیے ایجاد کر دیا جو خطرہ شاید پھر اس کو ٹالنا بڑا مشکل ہو جائے. لیکن خود نے احساس کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی طلب کی. اللہ سے دعا ہے کہ خدایا جس طرح سے اس عظیم واقعے میں تو نے اسلام کی مدد کرتے ہوئے ظالموں کو اور جو ہے دشمنوں کو نابود کیا اور ان پر فتح نصیب کی, آج بھی پرچم حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پروردگار تیرا وعدہ صادق ہے کہ جو تیری دین کی مدد کرتے ہیں تو ان کی مدد کرتا ہے, اور جس کی تو مدد کرتے وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. تو پروردگارہ تیرے حق کی تیرے دین کی طرفداری کرنے والے جہاں پر بھی زندگی کر رہے ہیں اپنی نصرت اور اپنی حمایت ان کو نصیب فرما اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما. پروردگار کائنات کو تمام طور پر امن اور امان میں بدلنے والے آقا و مولا امام زمانہ کا جلوہ قبول فرما. ہم سب کو ایمان کے ناصروں میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.